بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنہوں نے فون کیے تھے، جنہوں نے ملاقاتیں کی تھی، اور وہ جن پر الزام ہے کہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ جن پر الزام ہے کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو این ٹائم کے اوپر فون کیا اور انہوں نے اپنی گاڑی کا رخ پی ڈی ایم کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کی طرف موڑ لیا، وہ لوگ جن کے بارے میں عمران خان صاحب آج یا کل یا جب بھی ملاقات ہوتی ہے، آج بھی ان کی کچھ صحافیوں سے ملاقات تھی، اور ان ملاقاتوں میں بیٹھ کے وہ جن کا نام لیے بغیر حوالے دیتے ہیں کہ مجھے اندر سے لوگوں نے بتایا کہ یہ کام ہو رہا ہے، مجھے اندر سے رپورٹ آ جاتی کہ یہ کام ہو رہا ہے، وہ اندر کے لوگ وہ سارے کے سارے ابھی تک ایکٹیو ہیں، اور ایک مشرقی سرحد پاکستان کی اس کا نگران، یعنی اس ٹیریٹوریل جو کہہ لیں کہ جو لوکیشن ہے اس کا جو نگران ہے، اس کی اہلیہ کیا کہتی پھرتی ہے، یا ان کی اہلیہ جو ہے ان کے کیا خیالات ہیں پبلکلی، وہ ساری کی ساری باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بہت گہری تقسیم تھی، گہری تقسیم ہے، اور جو 29 نومبر قریب آئے گا تب جو ہے وہ چکوال گروپ، میں بہت احتیاط کے ساتھ چیزیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور وہ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوگا، اور وہ ایک بڑا وسیع پیمانے کے اوپر ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ منہ اٹھا کے نہیں جا رہے لانگ مارچ کی طرف، یا جو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے بھیانک منصوبے، ایوان صدر سے کس طرح بات ہوگی، نیچے سے کس طرح بات ہوگی، یہاں سے کس طرح بات ہوگی، اور اوپر پہاڑوں سے لوگ نیچے کیا اتر کر کریں گے، اور یہ جو خون خرابہ ہونا ہے یہ کس طرح کا ہونا ہے، کس لیول کا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ویل پلانڈ تھیں، ویل پلانڈ ہیں۔ ان کا جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کڑاکا، وہ 29 نومبر کے بعد نکلے گا، لیکن 29 نومبر تک ہمارا یہ گمان ہے کہ پاکستان ایک ریاست ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک، ہمارا گمان نہیں ہے، یقین ہے، اور گمان اس سے آگے ہے کہ یہاں پر دستور نافذ العمل ہے، اور پاکستان کے جو دستوری معاملات ہیں وہ سموتھلی آگے بڑھیں گے، پاکستان کے جو دستوری فریم ورک ہے اس سے باہر چیزیں نہیں جائیں گی، اور معاملات سموتھ رہیں گے، امن و امان قائم رہے گا، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ 29 نومبر تک ہر پارٹی جو ہے وہ جو چاہتی ہے کہ پاکستان کے معاملات دستور کے مطابق نہ چلیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے معاملات طے ہوں، اور جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو منظم ادارے، منظم فورم ہیں، وہاں پر بھی ایک کیوس کریٹ ہو، ایک افراتفری ہو، ایک ہیجان ہو، اور وہ ان کے جو ارادے ہیں اللہ کرے کہ وہ ان میں کامیاب نہ ہوں، لیکن وہ 29 نومبر تک پورا زور لگائیں گے۔ اور یہ کچھ خبریں تھیں، اور جو میں نے وہ والی بات کی کہ ایک شخص جو نگران ہے ایسٹرن سائڈ کا، یہ ہمارے مشرقی علاقے کا، ایک طویل پٹی ہے مشرقی، تو میں کسی ایک کو وہ پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، یہ جو ہمارے کہہ لیں کہ نظر رکھنے والی قوتیں ہیں معاملات کے اوپر، حالات کے اوپر، جو پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہ کہیں کوئی سرگرمی، کسی کا کوئی کریکٹر جو ہے، یا کسی کا کوئی رول، کردار، وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف تو نہیں جا رہا، کسی ادارے کے ڈسپلن کے خلاف تو نہیں ہے، یہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ادھر جو اوپر نیچے لوگ آئے ہیں ان کے اہل خانہ پبلکلی میٹنگز میں کیا باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے، اور اس وقت پاکستان میں وہ جو حالات خراب کرنے والے ہیں، جن کا عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا تھا کہ مجھے وہ اطلاعیں دیتے ہیں، وہ سکون سے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ پورا زور لگا رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس مین پاور نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو تصاویر اس وقت پاکستان کے میڈیا کے اوپر، پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں، ایک تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ پاکستان کی ایک نیشنل ہائی وے ہے، موٹر وے، اور وہ سبجیکٹ جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ یہ جو فیڈرل سبجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جو سڑک دو صوبوں کے درمیان کو جوڑتی ہوئی ہو، وہ فیڈرل کی ٹیریٹری ہے، وہ فیڈرل کا سبجیکٹ ہے، وہ وفاق کا معاملہ ہے، اس پر جو ہے وہ صوبائی حکومت کا عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن 7 بندے گن کے کرسیاں لگا کے، کسی سڑک پر 7 بندے ہیں، کسی سڑک پر کرسیاں رکھ کے 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور شہری عورتیں، بزرگ خواتین
فیاض الحسن چوہان جیسے جو لیڈر ہیں جو فساد برپا کر رہے ہیں ان کے پاس جاتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، لوگ رل گئے ہیں سڑکوں کے اوپر. اور پنجاب کے اندر اور KPK کے اندر، پنجاب تو عمران خان صاحب کی ٹیریٹری ہے، یہاں پر ان کی حکومت ہے، اور وہ اپنے حکومت کی سرپرستی میں وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. اس میں پرپس سرو ہو رہا ہے وفاقی حکومت کا، ان کے پاس جواز پر جواز آ رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ بددل بھی ہو رہے ہیں اور خلاف بھی ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے. لیکن اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس انتہا کو جا رہے ہیں کہ مین پاور نہ ہونے کے باوجود 10-15 لوگ جو ہیں وہ نیشنل ہائی وے، موٹر وے، اس کو بلاک کر رہے ہیں، ٹائروں کو آگ لگا رہے ہیں. ٹائر زیادہ ہیں، احتجاجی کم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شر پسندی عروج کے اوپر ہے، اور اس شر پسندی، یہ جو شر پسندی ہے، یہ کسی کی شہ کے اوپر ہے. میرا کیس یہ ہے، میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ٹیلی فون کرتے تھے، جو پرویز الہی صاحب کو کا اسٹیئرنگ جنہوں نے عین ٹائم کے اوپر موڑا، اور وہ جو فون کرتے تھے کہ جناب کہ یہ ہماری حکومت آنے والی ہے، باجوہ صاحب کیا بیچتے ہیں، سوری ٹو سے، میں معافی چاہتا ہوں باجوہ صاحب سے یہ والی گفتگو کرتے ہوئے. اور میں پھر ایک ساتھ ہی میں جب میں چیزوں کا پتہ کرتا ہوں اور ادھر ادھر سے جب ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے تو کن حالات میں باجوہ صاحب نے پاکستان کو یا پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ایک سخت فیصلہ لے کے کہ بدنامی ان کے حصے میں آئی، لیکن انہوں نے پاکستان کی فوج کی ساکھ کو بچانے کے لیے بولڈ سٹیپ لیے. تو وہ ان بولڈ سٹیپس کو پیچھے سے نیچے سے کوئی ناکام کر رہا ہے. اور باجوہ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کا مطلب کہ ان کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے. سادہ سی بات کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میں بس جا رہا ہوں، میرے 28 دن تک، میں مطلب 29 تاریخ تک یا 28 تاریخ تک تو میں ہوں، تو اس دوران جو ہے وہ حالات اس لیول پر نہ پہنچائے جائیں کہ مجھے کوئی سٹیپ لینا پڑے. تو ادروائز تو پاکستان کی ڈسپلن فورس، وہ آپ نے وہ عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد آپ نے وہ جو DGISPR کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی تھی وہ آپ نے پڑھی ہو، تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی کہ پاکستان کے اندر ایک خود احتسابی نظام موجود ہے پاکستان کی افواج کے اندر، جو محاسبہ کرتا ہے جو irregularities کرتے ہیں یا نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو سروس رول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ان کو ہم پکڑتے ہیں. لیکن معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں. یہ ان کو یہی کہنا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ ہوا بھی ہو، ہمارے پاس انفارمیشن نہ آئی ہو. میں کچھ لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ جو کوئی ریٹائرڈ آفیسر تھے اور وہ دندناتے پھرتے تھے اور چیلنج کرتے پھرتے تھے پاکستان کی فوج کو کہ ہم وہ ویٹرنز تو یہ تو وہ تو یہ تو وہ پتہ نہیں کیا کیا. میرے علم میں ہے کہ پاکستان کے 4 اسٹار جنرلز جو ہیں وہ ریٹائرڈ اور ریسنٹ پاسٹ میں ریٹائرڈ ہونے والے، وہ بیٹھ کے سیاپا مرثیے پڑھ رہے ہیں پاکستان کی فوج کی کمانڈ کے. اور ظاہر ہے کہ وہ میسج بہت نیچے تک جاتا ہے پھر، اور وہ میسج جو ہے وہ صرف فوج تک نہیں رہتا، وہ پھر سول سائڈ کے اوپر بھی آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا باجوہ صاحب جو ہیں وہ حالات اور وقت کی نزاکت کے باعث ہو سکتا ہے کہ سخت فیصلے نہ لے رہے ہوں، لیکن ان کی کوشش ہوگی کہ 28 نومبر تک ٹل دا ڈیٹ آف ہز ریٹائرمنٹ وہ معاملات جو ہیں وہ سموتھ رہیں، حالات خراب نہ ہوں. لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں، تو انٹروین کرنا پڑنا ہے پاکستان کے وفاق کو، جو وہ اوائڈ کر رہے تھے. اور وہ تھوڑی سی جو کہتے ہیں نا کہ میڈیا ہے، ایک بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے، پھر اس کے بعد ایک سوشل میڈیا ہے کہ جو رائے عامہ پہلے ہی حکومت کے خلاف ہے سخت فیصلے لینے کی وجہ سے، کہ عمران خان کا جو تجربہ کیا گیا تھا وہ ناکام ہوا، اور پھر پاکستان کو بچانے کے لیے، ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے یہ والا سیٹ اپ آیا، اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھا کے جب انہوں نے سخت فیصلے کیے تو پھر ان کی عمومی شہرت، جو تاثر ہے، جو پبلک اوپینین ہے ان کے بارے میں، PDM کی حکومت کے بارے میں، وہ خلاف ہونا فطری بات ہے. تو لہٰذا ایک تو ان کی عمومی شہرت خراب ہے، اور جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کی جو ہے ایکسپلائٹیشن، اس کو روکنے کے لیے اگر فورس استعمال کی جاتی ہے، طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر سوشل میڈیا، وائبرنٹ میڈیا، نیشنل میڈیا اس کے کیمرے تو دکھائیں گے کہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے.
تو अवॉइड वो इसलिए कर रहे थे कि पहले ही एक गोजी तो सुती उठी, तो बनेगा क्या हमारा, हम तो फिर हुकूमत में नहीं रह सकेंगे और इमरान खान साहब सैलाब की तरह हर चीज़ को लपेट के ले जाएंगे। तो स्ट्रेटजी उनकी कामयाब रही कि उन्होंने इमरान खान साहब को एक्सपोज कर दिया कि वो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमलावर हैं, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर हैं, पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर हमलावर हैं। सर 2-2, 3-3 घंटे एम्बुलेंसेस जो हैं वो फंसी हुई हैं, लोग मर रहे हैं, तो फिर वो किसके खाते में जाएगा? जो लोग सड़कों के ऊपर अखबार हो रहे हैं, स्कूलों में छुट्टियां हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिंदगी मफलूज हो रही है। सरल मीडिया ने ट्वीट किया है और बड़ी खुशी के साथ किया होगा कि पैरालाइज्ड, तो रियासत तो मफलूज है आज के दिन, और इसको मफलूज करने में जत्थे हैं छोटे छोटे 10-10, 15-15 लोगों के, और उनको सपोर्ट किनकी हासिल है? केपीके की गवर्नमेंट की, पंजाब की गवर्नमेंट की। पंजाब की गवर्नमेंट चूचू का मुरब्बा। परवेज लाई साहब साफ छुपते भी नहीं, साफ आते सामने आते भी नहीं। हमदर्दियां जो हैं, वफाएं जो हैं, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, पाकिस्तान की रियासत के साथ हैं। रियासत के साथ क्या होनी है? पाकिस्तान की फौज के साथ है। नौकरियां हैं, वो कहते हैं ना, खान दर खानदान, नस्ल दर नस्ल, तो लिहाजा बचा के चलना है कि उधर भी बॉस नाराज ना हो और इधर भी हुकूमत जो है हाथ से ना जाए। तो लिहाजा उसका नतीजा ये निकल रहा फसाद की सूरत में। और मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब एक्सपोज करने में कामयाब हो रहे हैं इमरान खान साहब को, पीडीएम का हाथ बटा रहे हैं एक तरह से। लेकिन पीडीएम कितनी देर सब्र करेगी सर? ये हुकूमत कितनी देर सब्र करेगी? जवाज अखलाकी पास आते जा रहे हैं क्रैकडाउन के लिए। क्रैकडाउन क्या है? राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि जी के हुजूर आला के पंजाब और केपीके की हुकूमतों को हमने कह दिया है कि कौमी शाहराहों को खोलने में या वहाँ पर ट्रैफिक को या नॉर्मल लाइफ करने के लिए अपना किरदार अदा करें। अगर आपने किरदार अदा ना किया तो फिर जो एक जिसको कहते हैं ना हाईएस्ट ऑप्शन, या एक जो अल्टीमेट ऑप्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो इस्तेमाल की जाएगी। वो क्या है? 245 क्या है? पाकिस्तान की फौज को बुलाना और साथ में समरी ट्रायल के इख्तियारात देना। फौजी अदालतें लगेंगी, लोग गिरफ्तार होंगे, फौजी अदालतों में सजाएं होंगी। ये एक बदतरीन सूरत हाल है। इमरान खान साहब जो हैं वो शायद पाकिस्तान को उसी तरफ धकेल रहे हैं। दूसरी, इससे नरम क्या है? इससे नरम ये है कि गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए। गवर्नर राज में वो कानूनी तकनीकी मामलात हैं, लेकिन जब हुकूमतें वफाक के ऊपर हमलावर हो रही हों, अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर रही हों, तो फिर ऑप्शन बड़े कलील रह जाते हैं। तो सूरत हाल उस तरफ बढ़ रही है। इमरान खान साहब का ग्राफ जो है वो और 2-3 दिन के बाद जो है वो पब्लिकली बहुत डाउन हो जाएगा, जब ये मनाजर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के कैमरे, मोबाइल फ़ोन्स ये अक्स बंद करेंगे और लोगों को फैलाएंगे, दिखाएंगे। जब नेशनल मीडिया के ऊपर ये वाली बातें आएंगी और जब वुज़रा नज़र आएंगे आपको सड़कों को ब्लॉक करते हुए, सूबाई वुज़रा, जब वो फायरिंग बंदूकें लहराते हुए नज़र आएंगे, तो फिर अखलाकी जवाज़ पीछे कोई नहीं रहेगा और फिर ये अखलाकी जवाज़ जो है ये वफाकी हुकूमत के पास आ जाएगा। और वो लोग जो टेलीफोन करते हैं, मुलाकातें करते हैं और इमरान खान साहब को कहते हैं कि बाजवा साहब को हमने चलने नहीं देना, ये उनके फैसले चल ही नहीं सकते, हमने उल्टा के हर चीज़ को फेंक देना है, वो बहरहाल फसाद बर्पा करेंगे। और उस फसाद को रोकना ये टेस्ट केस है। 29 तारीख तक पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना ये वफाकी हुकूमत का पॉलिटिकल टेस्ट है, और इसमें वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते। और देखें कि चीज़ें इस तरह से घुमाई फिराई जा रही हैं कि हम भी चीखे, हमने भी शोर डाला जब वीडियो आई जनाब आज़म स्वाति साहब की। जज्बाती हो गए सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, और उस वक़्त भी जो जहाँ दीदा लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो कह रहे थे कि चीज़ों को सब्र करें, देखें। अब मुकर गए हैं हमारे आज़म स्वाति साहब। पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मेरे साथ वो जजों वाले जो है रेस्ट हाउस में ये वाला मामला हुआ, मेरी प्राइवेट वीडियो बनाई गई मेरी बीवी के साथ। फिर वो खबर आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमारा तो कोई जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं है और रेस्ट हाउस नहीं है, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गए होंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स वालों ने प्रेस रिलीज जारी कर दी, हमारे यहाँ तो अकोमोडेशन रहायशी कमरे हैं ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि पता नहीं कितने बनी है, पता नहीं कितने बनी है, मुकर गए हैं हर चीज़ से। तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है,
پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے اسٹیٹ آفیشلز کو مطلب بدنام کرنے کے لیے کسی بھی سطح پر جانے سے گریز نہیں کیا جا رہا. اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں وہ ہماری طرح سادہ آدمی ہیں. میں ویسے اپنی تعریف کرتی ہے بڑے منہ مصطفیٰ نواز صاحب کے کندھے کے اوپر رکھ کے، لیکن انہوں نے وہ بڑا کچھ شور ڈالا تھا. اور جب یہ بات کھل گئی کہ یہ تو بڑا فشی سا، بڑا شیڈی سا کریکٹر ہے اعظم سواتی صاحب کا اس ویڈیو کے بارے میں بھی، تو پھر ان کی لیڈرشپ نے جناب فیصلہ کیا ہے ایک، اور کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اور اس کے پیچھے انہوں نے جو ٹویٹ کیے ہیں وہ سنیں. As a political worker, I cherish my right to express my opinions on matters of public interest. Thankful to the party leadership for giving me the Senate seat from Sindh. Differences aside, it's been a wonderful journey with them and wish them the best. دوسرا ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ met a senior leader from the party today. He conveyed that the party leadership was not happy with my political position and wanted my resignation from the Senate. I gladly agreed to resign. Will be submitting my resignation in person to Chairman Senate tomorrow inshallah. تو یہ استعفیٰ دے رہے ہیں، اور کس بات کے اوپر استعفیٰ دے رہے ہیں؟ ایک ایسی بات کے اوپر کہ مطلب کہ ایک بندے نے شور اٹھایا کہ میرے ساتھ، مطلب ایک فراڈ بازی کے اوپر. تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو بھولے لوگ ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جیسے، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اکراس دی بورڈ ہیں، ہر پارٹی کے اندر موجود ہیں. اور پی ٹی آئی والے تو ان کو سادگی کا جو ہے وہ 100/100 دیں کہ ان میں سے کچھ میں سے بیشتر میں سے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کچھ جذباتی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے ویسے ہی ناراض ہیں، اور مطلب وہ یا کہ کہہ لیں کہ ایک پروپیگنڈے کا سے وہ متاثر ہیں. تو جو پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ ہے وہ اسی طرح کے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، اسی طرح کے فیک انسیڈنٹس کریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں وہ جو عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا ہے سی این این نے، کسی پاکستانی نے کیا ہوتا تو ان کے اوپر تو عمران خان صاحب نے لفافہ ہونے کا الزام لگا دینا تھا. جس طرح اسی انٹرویو میں وہ ہمارے دوست ہیں وقار ستی، ان کے اوپر الزام لگا رہے کہ ایجنسیاں کا آدمی ہے. بھائی ایجنسیاں کے آدمی تو آپ تھے خود، بذات خود سیم پیج. جنرل شجاع پاشا، جنرل کیانی، جنرل ظہیر الاسلام صاحب تے جنرل فیض صاحب، پتہ نہیں کیڑے کیڑا جنرل کہاں سے گنوائیں. تو اور کے اندر مطلب بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ان کو. تو لیکن وہ جو صحافی تھی، وہ خاتون، وہ سی این این کی، وہ کہہ رہی تھی وہاں پہ بیٹھ کے کہ آپ الزام ہی لگا رہے ہیں، ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے ایک جو ہے وہ اسپائی ماسٹر یا ایک جو کہہ لیں کہ سینئر آفیشل جو ہے اسپائنگ ایجنسی کا، اس کے اوپر الزام لگایا ہے. آپ نے وزیر اعظم کے اوپر الزام لگایا ہے محض کہہ دینے سے. میں 2 مہینے تقریر کرتے تھے، یہ کرتا وہ کرتا، وہ کار ستے نہیں کرتا، یہ کرتا. ثبوت کیا ہے؟ بار بار ثبوت. یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، یہ چیزوں کو ڈرامے کرتے ہیں، فیبریکیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، واقعات کو ہوتے نہیں ہیں اور وہ ان کو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ فلانا واقعہ ہوگا. جھوٹو چوٹ چتالی اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں. یہ فساد ہے، اسی کو فساد کہتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی کے ساتھ مل کے پاکستان میں فساد پیدا کرنے کی آخری سر توڑ کوشش کریں گے. 29 کے بعد بریکیں لگنی ہیں. 29 کے بعد دعا کریں کہ پاکستان جو ہے وہ 29 تاریخ تک چیزیں سموتھ چلیں، اور پھر 29 کے بعد دسمبر شروع ہوگا، اور دسمبر کے بعد جو ہے وہ جو ٹیلی فون کرنے والے ہیں، وہ جو ملاقاتیں کرنے والے ہیں، وہ جو پرویز الہی کی گاڑی کا سٹیئرنگ موڑنے والے ہیں این ٹائم کے اوپر، اور وہ جو ٹرینڈ چلوانے والے ہیں، اور وہ جو مطلب چھٹی کے نام کے اوپر بڑی خبریں ہیں، بہت کچھ ہے ان سب کا. اور پھر وہ جو ہیں بیٹھ کے اپنی جو ہے کیا اس کو کہیں گے، کمانڈ کے خلاف باتیں کرنے والے ہیں پبلکلی سوشل گیدرنگ میں. ان سب کی باری آنے والی ہے، سب کی باری آئے گی. اور پھر عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ ہے اس کے وہ اس کی پھونک نکلے گی. تو 29 تک دعا کریں، اللہ پاک خیر رکھے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.